کالعدم تحریک طالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، مفاہمت کی باتیں ہیں، کچھ اطلاعات ہیں کہ یہ فیصلہ کل موڑ کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ حکومت اور کالعدم ٹی ٹی پی مذاکرات کے نتیجے میں معاہدے کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے قومی سلامتی کے اہداف کے حوالے سے۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت اس پیش رفت میں معاون بھی ہے اور ضامن بھی ہے۔ آج اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی صدارت قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے 2 سیشن پر مشتمل 5.5 گھنٹے طویل اجلاس ہوا۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں فوجی قیادت نے، نیشنل سیکیورٹی لیڈرشپ نے پارلیمنٹ کو پوری طرح سے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے تحت یہ 5.5 گھنٹے طویل اجلاس ہوا، جس میں پارلیمنٹیرینز کو، قومی سیاسی لیڈرشپ کو اس معاملے کے حوالے سے بریف کیا گیا، ان کی آراء حاصل کی گئی اور ان سے اس حوالے سے اس معاملے میں بہت اہم گفت و شنید ہوئی ہے۔ اس میں قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مخدوم شاہ محمود قریشی، تمام پارلیمانی جماعتوں کے کلیدی رہنماؤں نے شرکت کی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سمیت قومی سلامتی لیڈرشپ نے پارلیمنٹ کو اس معاملے میں اعتماد میں لیا۔ اجلاس میں عسکری حکام نے شرکاء کو ان معاملات کے حوالے سے مکمل طور پر بریف کیا، اس کا بیک گراؤنڈ دیا اور موجود چیلنجز پر بریفنگ دی۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اجلاس میں فیصلوں سے قوم کو آگاہ کیا اور ان کا کہنا تھا: وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے 1 اکتوبر 2021 کو اپنے انٹرویو میں تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا تذکرہ کیا تھا۔ ان مذاکرات کی شروعات ہو چکی ہے۔ ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں۔ جو مذاکرات تحریک طالبان پاکستان سے ہو رہے ہیں وہ پاکستان آئین اور قانون کے تحت ہوں گے۔ ظاہر ہے کوئی بھی حکومت پاکستان کے آئین اور قانون سے باہر مذاکرات کر ہی نہیں سکتی۔ ان مذاکرات میں ریاست کی حاکمیت، ملکی سلامتی، متعلقہ علاقوں کے امن، معاشرتی اور اقتصادی استحکام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ مذاکرات کی پیش رفت کو سامنے رکھتے ہوئے سیز فائر یعنی فائر بندی میں توسیع ہوتی جائے گی۔ ان مذاکرات میں افغانستان کی اتھارٹیز یعنی جو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے اور یقینی طور کے اوپر یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ پاکستان کے یہ علاقے ایک طویل عرصے کے بعد مکمل امن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان مذاکرات کے حوالے سے حوصلہ افزا ابتدا ہے کہ اعتماد سازی کو مستحکم کرنے کے لیے فریقین میں سیز فائر کے حوالے سے مفاہمت ہو چکی ہے۔ دہشت گردی تھم رہی ہے اور پچھلے 30 سال سے پاکستان جس دہشت گردی کے دور کا سامنا کرتا رہا ہے، اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی تصفیہ ہو جاتا ہے تو شاید یہ پاکستانیوں کے لیے یہ دہشت گردی کو اختتام کرنے کی بہت بڑی خبر ہوگی۔ بلا شبہ قبائلی خطے میں پائیدار امن اگر قائم ہوتا ہے تو یہ ملک بھر میں بھی امن و استحکام کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اس پروگرام میں کئی بار ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے قبائل 100% اس قسم کی مفاہمت کے حق میں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں امن قائم ہو اور اس کے لیے حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان کوئی دیر پا امن قائم ہو۔ اس معاملے پہ پاکستان کی قومی لیڈرشپ کیا سوچتی ہے یہ ہم جانیں گے۔ اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے سابق وزیر اعظم پاکستان اور سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب شاہد خاقان عباسی کو۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ آج یہ امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ تھی تو آپ کا کیا فیڈ بیک ہے، آپ کیا تاثر لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو پچھلی بریفنگ ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر، یہ اس کی کنٹینویشن تھی۔ بیچ میں افغانستان میں جو حالات پیش آئے اگست میں، اس کی وجہ سے حالات بہت بدل چکے تھے۔ تو بہرحال آج 45 منٹ کے قریب بریفنگ تھی، اس کے بعد تقریباً 5 گھنٹے یہ کویسچن آور اور کامنٹس کا سیشن جاری رہا، جس میں اپوزیشن بھی بولی، اپنی رائے دی تقریباً ہر جماعت نے، اور حکومت نے بھی بات کی۔ تقریباً 8-9 حکومتی وزراء نے بھی وہاں اظہار خیال کیا۔ وزیر اعظم صاحب کسی اور معاملے میں مصروف تھے، وہ نہیں آ سکے۔ تو یہ حالات ہیں، اور جو وہاں پر بات ہوئی وہ ایک وسیع بات تھی، جس میں جو اسٹریٹجک حالات ہیں، جو افغانستان کے معاملات ہیں، جو پاکستان پر کیا اثر پڑے گا، اور جو ٹی ٹی پی کے معاملات ہیں، اس پر انہوں نے بریفنگ دی اور پھر اس پر
تمام شرکاء نے اپنی رائے کا اظہار کیا. یہ ساری بات ہے. بھائی صاحب آپ خود بھی وزیر اعظم کی حیثیت سے ان معاملات سے بخوبی واقف رہے ہیں, کاوشوں میں بھی آپ شریک رہے ہیں. میں کیونکہ اس بریفنگ کی نوعیت جو بھی تھی, مگر جو اس وقت قومی معاملات ہیں اس کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی مسلم لیگ نون کی ٹی ٹی پی سے کوئی مذاکرات ہوتا ہے, امن قائم ہوتا ہے. قبائل تو بہت ہی بھرپور انداز سے اس میں وہ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو. یہ حساس موضوع ہے, اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے یقیناً جیسے آپ نے کہا یہ بہت حساس موضوع ہے, اور وہاں پر جو رائے سامنے آئی وہ یہی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا پارلیمان کا حق ہے, کیونکہ جو حالات پیدا ہوئے, جو ٹی ٹی پی نے حالات پیدا کیے, جو دہشت گردی ملک کے اندر ہوئی جس میں ہزاروں شہری, فوج کے لوگ, پولیس کے لوگ شہید ہوئے, خاص طور پر جو ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی دردناک واقعہ جو اے پی ایس پشاور پہ حملہ تھا وہ بھی ہوا. تو اب جب صلح یا مذاکرات ہوتے ہیں اس میں کیا بات ہوگی, کس طریقے سے یہ معاملہ طے کرنا ہے, مذاکرات کا حاصل کیا ہوگا, یہ ایسا حساس معاملہ ہے کہ ہمیں جو اس کے جس طرح اے پی ایس کے جو والدین ہیں ان بچوں کے, ان سب کی جو جذبات ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ دو فریق بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے, اور یہ صرف عوام کے نمائندے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہی بات وہاں پر ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو کم از کم ساری میٹنگ میں مجھے بات نظر آئی کہ مجھے حکومتی وزراء بھی اس بریفنگ کے جو معاملات تھے ان سے ناآشنا لگ رہے تھے, کیونکہ وہ خود تقاریر کر رہے تھے اور کامنٹس کر رہے تھے ساری بریفنگ کے بارے میں. یہ ایک عجیب سی بات ہے. بہرحال یہ حکومت کے اپنے معاملات ہیں, میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ 5-5.5 گھنٹے کے دوران کچھ امور تھے جن میں آپ کو کنسنسس نظر آ رہی ہو, نیشنل سیکیورٹی لیڈرشپ کی, اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی, ان حساس معاملات کے حوالے سے؟ دیکھیں بریفنگ میں جو معاملات تھے اس کے حقائق سامنے رکھے گئے, اور پھر سوال یہ تھا کہ آپ جو اس کے مختلف محرکات ہیں اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیں. تو وہ رائے کا اظہار کیا گیا اور وہ کافی مثبت رائے اس میں سامنے آئی ہے, اور اس میں جو بنیادی بات یہی ہے کہ افغانستان کو ہمیں ایک خود مختار ملک کے طور پر, ایک ہمسایہ ملک کے طور پر ان سے تعلقات قائم کرنے ہیں. اور آج پاکستان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ سب سے زیادہ اثر جو افغانستان کے حالات کا ہے وہ پاکستان پر پڑتا ہے, تو ہمیں بنیادی طور پر وہاں پر ایک تو جو ان کی ریکگنیشن ہے دنیا نے کرنی ہے اس میں, اور جو ان کے اکنامک حالات کو سلجھانے کے لیے ہمیں انیشیٹو لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے. اس بات پر کنسنسس ہے کہ پاکستان کو انیشیٹو لے کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے, کیونکہ دنیا یہاں پر 20 سال رہی ہے. اب وہاں پر اگر اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے سب سے زیادہ اثر پاکستان پر پڑے گا. بڑا نازک نہیں ہوتی تو بڑا حساس اور نازک زمانہ ہے بھائی صاحب جس وقت یہ بات چیت ہو رہی ہے. ابھی حکومت نے کنکلوڈ کیے ہیں مذاکرات کالعدم ٹی ٹی پی سے, اور اس کی جو حیثیت تھی کالعدم کی وہ ختم کی ہے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات جاری ہے. یہ بہت ہی ایک جیسے کہ عرض کیا میں نے کہ حساس بات چیت ہے. اس ماحول میں ابھی جیسے ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہوئے, ٹی ایل پی سے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں, پھر یہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایک پیج پہ آ سکتی ہے فیصلہ سازی؟ دیکھیں ٹی ایل پی کا معاملہ اور ہے. ٹی ایل پی ایک اندرونی معاملہ ہے. ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت بن چکی ہے, الیکشن میں حصہ لیا ہے, ابھی بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں حصہ لیا ہے. یہ جو حالات پیدا ہوئے ٹی ایل پی کے یہ میری سمجھ سے باہر ہیں کہ یہ کیوں ہوئے, کیونکہ پہلا بھی معاہدہ حکومت نے کیا تھا. کیا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی؟ اس معاہدے میں کیا بات ہوئی تھی وہ عوام کے سامنے نہیں آئی. پھر یہ معاملہ پیدا ہوا, اس میں ہماری خبر ہے کہ 30 سے زیادہ لوگ پولیس کے بھی اور مظاہرین میں سے شہید ہوئے, ایک بڑا جانی نقصان ہوا. ابھی تک جو جی ٹی روڈ ہے وہ بند ہے, امید کر رہے ہیں کہ آج کھل جائے گی.
دوسرا معاہدہ ہوا، وہ کیا معاہدہ ہوا یہ کسی کو علم نہیں ہے. تو وہ تو ایک اندرونی معاملہ ہے. جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، آپ نے ایک جنگ لڑی ہے، ضرب عضب جو تھی، اس کے بعد جا کر آپ ٹی ٹی پی کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے. آج وہ پاکستانی شہری بھی ہیں، یا کم از کم اسی علاقے سے ان کا تعلق ہے. اگر ان سے آپ نے مذاکرات کر کے کوئی صلح کرنی ہے تو اس کے کیا محرکات ہوں گے، یہ معاملہ صرف پارلیمان کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ضرب عضب سے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ حکومت ان سے مذاکرات کرے گی. مذاکرات ہوئے لیکن وہ ناکام ہو گئے، اور پھر اس کا حل جو تھا وہ ایک جنگ کی صورت میں، جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے. اس جنگ کے بعد ہم نے ملک میں جو امن حاصل کیا. تو آج ٹی ٹی پی سے جو بات ہوگی، اس کے جو طریقہ کار ہے، اس کے جو محرکات ہیں، یہ صرف پارلیمان ہی طے کر سکتا ہے. گویا کہ یہ ہم جس طرح ہم نے ٹی ایل پی کا معاہدہ کیا، یہ معاملہ اس طرح طے نہیں ہو سکتا. سمجھ گیا. گویا کہ اس معاملے میں جو ہماری لیڈرشپ تھی، جو ہماری سیاسی لیڈرشپ پارلیمنٹ کی، اس کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ بہر صورت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو پوری طرح سے اعتماد میں لیا جائے، اور پارلیمنٹ اس میں آن بورڈ ہو. پارلیمنٹ اور قومی لیڈرشپ مل کے فیصلہ کرے، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جو پارلیمنٹ کی معلومات اور ان کی مکمل آگہی کے بغیر کیا جائے. یہی بات ہوئی. جی بالکل بالکل، یہی رائے اپوزیشن کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی راستہ ہے. ورنہ ہمیشہ شکوک و شبہات رہیں گے، اور ہم جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن کے عزیز شہید ہوئے ہیں سارے معاملے میں، جو بچے شہید ہوئے ہیں، ان کے والدین کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ تمام جو معاملات ہیں، یہ پبلک ڈومین میں ایک ڈیبیٹ کے ذریعے پارلیمان کے اندر حل کیے جانے چاہیے. اور آپ کے نزدیک یہ ڈیبیٹ پبلک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، عوام بھی اس میں شریک ہونی چاہیے، یا اس کی حساسیت اتنی ہے کہ اس کو کسی حد تک، جیسے ابھی ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں، جیسے کہ یہ ہوئی کہ اس میں ایک انداز کا ایک پردہ رہنا چاہیے؟ نہیں، بالکل اگر یہ سمجھا جاتا ہے، اور میرا بھی خیال یہی ہے کہ یہ ایک ان کیمرہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن ایک نیک نیتی سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ڈیبیٹ برائے ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. اسی سے حل نکالنے کی کوشش ہے، کیونکہ عوام کو جواب تو عوام کے نمائندے ہی دیتے ہیں. کل سوال جب ہم جائیں گے عوام میں، ہم سے سوال ہوگا، آپ سوال کریں گے ٹی وی پر کہ یہ کیسے فیصلہ ہوا، کیا فیصلہ کیا آپ نے. تو کم از کم ہماری اونرشپ جو ہے اور انیشیٹو جو ہے اس معاملے کا، وہ پارلیمان سے ہونا چاہیے. اچھا، اب کیا اینڈ میں کیا وے فارورڈ کیا ہے؟ اب اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ابھی آپ کو بریف کر دیا، پارلیمنٹ نے اپنا معافی الضمیر بیان کر دیا، اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اب حکومت اپنی پالیسی اس کے مطابق ڈھالے گی، یہی طریقہ ہوتا ہے، اور پھر پارلیمان میں آئے گی، بتائے گی کہ یہ ہماری پالیسی ہے. خاص طور پر جو تحریک طالبان کا معاملہ ہے، تحریک طالبان پاکستان کا جو معاملہ ہے، اس پر کیسے انہوں نے پیش رفت کرنی اور کیا کرنا ہے، یہ معاملہ زیادہ حساس ہے. تو یہ پارلیمان کے ذریعے ہی حل ہو، پورے پاکستان کے نمائندوں کی اونرشپ. اچھا، یہ جو آج بات چیت ہو رہی تھی عباس صاحب، یہ کیا اس سے مختلف ہے جو نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کی سوچ تھی؟ وہ بھی مذاکرات چاہتے تھے، اس کے لیے باقاعدہ بڑی ٹھوس ابتدا ہوئی تھی. جب آپ وزیر اعظم تھے، آپ بھی اس کے ایک مذاکراتی حل کے حامی تھے، آپ کو بھی ظاہر ہے کہ بحیثیت وزیر اعظم یہ تمام معلومات تھی. تو اب جو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے، کیا اس میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے جب کی اور اب کی پوزیشن میں، جو ریاستی پوزیشن ہے؟ نہیں، وہ فرق یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے اقتدار میں آئے تو ملک کے اندر دہشت گردی کا عالم آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی دن نہیں تھا کہ بم نہیں پھٹتے تھے، پاکستان کا کوئی خطہ محفوظ نہیں تھا. جی. تو اس کے بعد ایک کوشش کی گئی کہ تحریک طالبان کو موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کے اگر شہری ہیں، پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، تو اپنی یہ دہشت گردی ختم کریں اور معاشرے کا حصہ بنیں. اس پر مذاکرات ہوئے، اعلیٰ سطح پر مذاکرات ہوئے. وزیر داخلہ بھی اس کے اندر تھے، دیگر وزراء بھی تھے، لیکن کوئی وہاں سے حل نہ نکل سکا. جس کے بعد ایک 3 سال کی جنگ ہوئی، ضرب عضب آپ جانتے ہیں، اور اس سے پاکستان نے ایک فتح حاصل کی اور پاکستان کے اندر دہشت گردی ختم ہوئی، امن حاصل ہوا. تو یہ معمولی جنگ نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی. میں نے بتایا ہزاروں شہداء نے اپنی قربانی دی اور پاکستان کو امن دیا.
تو آج ہم کم از کم یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر ہی اس معاملے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اجرت میں یہ فیصلے ممکن نہیں ہوتے. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک. اس سال فروری